السلام علیکم. آج جا رہے ہیں ہم لوگ زیارتوں پہ، جو کہ میں انشاءاللہ پوری کور کروں گی اور پھر یہ خود ہی بتائیں گے اس کے بارے میں کہ اب یہ آیا تو پھر آپ کو آواز آئے گی انشاءاللہ. اگر لوگوں نے بولا بند کیا تو کیونکہ بس تو بہت اچھی ہے. ابھی ٹائم ہے تمہارا کھانے والا؟ امید کرتی ہوں کہ یہ زیارات آپ کو بہت پسند آئیں گی. یہ میرے لیے بہت میموریبل ہے. سامنے کبوتر چوک ہے، ہوٹل سے بہت قریب ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ آنے والے سارے ولاگس انجوائے کریں گے اور اس سفر میں میرے ساتھ رہیں گے. جتنا زیادہ ہو سکے سپورٹ کریں اور ان تمام زیارات کو انجوائے کریں. کا سفر جو کہ شروع ہو چکا ہے اور کہتے ہیں کہ سفر کرنے سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لینی چاہیے. تو سب مل کے سفر کی دعا پڑھیں گے. سب سے پہلے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. چلیں ہماری زیارتیں جو آج زیارت کی جو سب سے پہلی جو ہماری زیارت ہے وہ تھی جبل السور. اب زیارتیں کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے توجہ اپنی طرف رکھیں. دیکھیں یہ سفر زندگی میں دوبارہ کب نصیب ہو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یہ سفر آپ لوگ ہر سال کریں، ہر سال. یہ دیکھیں آپ اللہ کے مہمان ہیں. یہاں پہ انسان ایسے نہیں پہنچ جاتا. یہ وہ شہر ہے، یہ وہ شہر ہے. انسان سوچے آپ سوچیں کہ میں پیسے سے یہاں پہنچوں. انسان پیسے سے نہیں یہاں پہنچتا، وہ جسے چنتی ہے ذات اسی کو یہاں پہ لاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی رحمت کی ایک نگاہ ہی کافی ہے بندے کے، رحمت کی ایک نگاہ ہی. اور جسے اللہ پاک 100 بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے پھر اسے اپنے گھر بلاتا ہے. وہ شاعر ایک شعر میں کہتا ہے نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغل اولاد کمال ہی کشفت جاب جمال حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے آج پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور پھر آج ہمیں یہ موقع ملا ان مقدس مقامات کا جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے. اب زیارتوں میں سے جو سب سے پہلی ہماری زیارت ہے وہ ہے جبل السور. جبل کا مطلب ہے پہاڑ اور سور کا مطلب ہے بیل. اگر اس پہاڑ کو دور سے دیکھیں تو یہ ایک بیل کی شکل کی طرح دکھائی دیتا ہے. اب یہ پہاڑ زیارت کیسے بن گیا، کس کی نسبت بنا؟ وہ نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ادب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. یہ وہ ہستی ہیں جن کے وسیلے سے ہم نے آخرت میں بخشے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم نے آخرت میں بخشے ہیں. اب اس پہاڑ کے اوپر ایک غار موجود ہے. اس غار کو غار سور کہتے ہیں، اس غار کو غار یار کہتے ہیں. غار یار کن کی وجہ سے کہتے ہیں؟ غار یار کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہاں پہ 3 دن اور کم و بیش 60 راتیں قیام کیا تھا. جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، آپ مکہ چھوڑنے کی وجہ کا بن آپ مکہ میں پیدا ہوئے، بچپن آپ کا مکہ میں گزرا، جوانی آپ کی مکہ میں گزری. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ تھی مشرکین مکہ. یہاں پہ مشرکین مکہ دن پہلے آج 14 سال پہلے یہاں پہ ہر یعنی کہ کافر کا غیر مسلم کا ہر کوئی انٹر ہوتا. اب تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ پوری حدود کے اندر حدود مقرر کر دیجیے مسلمان انٹر ہوگا. اور وہ حدود جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا مدینہ سے واپسی تو پھر آپ نے حدود مقرر کر دی تھی کہ آج کے بعد مکہ کے اندر مسلمان ہی انٹر ہوگا، داخل ہوگا، غیر مسلم کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. آج الحمدللہ کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہے. تو آج جب آپ مکہ میں رہتے تو مشکل مکہ اور اہل مکہ والے آپ کو صادق اور امین کے لقب میں جانتے تھے. آپ کے پاس اپنی امانت رکھا کرتے تھے، آپ کو حقا اور سچا مانتے تھے. ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. جب آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان کیا تو جو لوگ آپ کو حقا اور سچا مانتے تھے معاذاللہ وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بنتے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کرتے روز روز. اور ایک دن ان کے سرداروں نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے اندر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے سے 2 نوجوانوں کو چنا گیا.
اور ان نوجوانوں کو بولا گیا معاذاللہ کہ جب حضور رات کو اٹھ کر صبح فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے گھر سے تو انہیں معاذاللہ وہ قتل کریں گے. اللہ تو کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والی ذات بہت بڑی ہے. مارنے والے سے بچانے والی ذات بہت بڑی. اور جب بات اس کے محبوب کی ہو تو پھر بات بھی کچھ اور ہوتی ہے. تو پھر بات اب جب انہوں نے ارادہ قتل کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے. اللہ پر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف تو آ جائیں. تو اس رات آپ نے جو امانتیں آپ کے پاس تھی اہل مکہ کی وہ امانتیں آپ نے حضرت علی کے حوالے کی اور علی سے کہا کہ آج رات آپ میرے بستر پہ سوئیں گے اور اہل مکہ کی امانتیں ان کے حوالے کی اپنی کمپنی والی چادر دے کر اپنے بستر پہ لٹا دیں اور کہا کہ امانتیں دے کر صبح مدینے آ جانا ہماری ملاقات انشاءاللہ مدینہ میں. اب اس میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ علی سے کسی نے پوچھا قریب تیری کو رات ایسی گزری ہے کہ جس رات اس یقین سے سویا ہو کہ تو صبح اٹھے گا. حالانکہ موت پر حق ہے. اب جتنے لوگ اس گاڑی میں بیٹھے ہیں کوئی بندہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کوئی رات میں سوئے گا وہ صبح اٹھ جائے گا کیونکہ دے سکتا گارنٹی. سامان 100 برس کا پل کی خبر ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر کتنی بڑی بڑی پلاننگ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں رات دور کی بات اگلی سانس کا نہیں پتا ہمیں کہ اگلی سانس بھی ہم نے لینے کی نہیں لینی. تو جب حضرت علی سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ہاں میری رات ایسی گزری ہے وہ حضور کی ہجرت والی رات ہے. وہ حضور کی ہجرت والی رات جس رات حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے. انہوں نے امانتیں میرے حوالے کی اور حوالے کر کے کہا کہ علی یہ امانتیں دے کر صبح مدینے آ جانا ہماری ملاقات انشاءاللہ مدینے میں ہوگی. تو مجھے اس رات یقین تھا کہ صبح تک قیامت تو آ سکتی ہے سورج ختم ہو سکتا ہے زمین ختم ہو سکتی ہے لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی. علی کو بہت آپ میں صبح اٹھوں گا بھی اٹھ کر صبح مدینے میں چکا میرے نبی کے بعد میں جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو جب آپ امانتیں حوالے کر کے طریقے اپنے بستر پہ لٹا کے گھر سے جب نکلتے ہیں تو مشکلیں مکہ ارادہ قتل سے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیراؤ کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی روایتی علماء فرماتے ہیں میرے محبوب آپ نیچے سے مٹی اٹھائیں مٹھی بھر اور سورۃ یاسین کی کچھ آیات پڑھیں. آپ بس اتنا سا کام کریں. آپ نیچے سے مٹی اٹھاتے ہیں مٹھی بھر اور سورۃ یاسین کی کچھ آیات پڑھتے ہیں وہ مٹھی پر مٹی اور مشکلیں مکہ کے سرخ اور آنکھوں بڑی اور وہ کچھ پل کے لیے ادھے ہو جاتے ہیں اور آپ ان میں سے نکل کے آگے باس آنے کی تصور کرتے ہیں اور سیدھا اس کے گھر جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق اب وہاں سے کسی کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کدھر ہے. کئی لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو آپ کو میں علم میں اضافہ کرتا ہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کو 2 گیٹ لگتے ہیں. اب جب حرم سے نکلتے ہیں حرم سے ایک باب فہد ہے اور ایک باب عبدالعزیز. باب عبدالعزیز تھوڑا سائڈ پہ ہے اور باب فہد کے بالکل سامنے. باب فہد کے بالکل سامنے دیکھیں گے نکلیں گے وہاں سے تو آپ کو سامنے پرانی گھڑی والا ٹاور نظر آئے گا. ایک نیا ٹاور ہے جو کلاک ٹاور بنا وہ نہیں ایک سامنے دیکھیں گے گھڑی پرانی گھڑی ہے لکڑی کی بنی ہے وہ گھڑی نظر آئے گی. اس بلڈنگ کے اندر 3rd فلور پر مسجد بنی وہ مسجد حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں بنی وہ مسجد حضرت ابو بکر صدیق اور اس میں جو نماز ہوتی ہے وہ نماز عرب کی نماز کے ساتھ ہوتی ہے. آپ لوگ اس میں نمازوں میں سے جتنی بھی نماز ہیں ایک ٹائم کی نماز آپ نماز کی جا کے وہاں پہ ادا کریں اور پھر لیڈیز کا بھی انتظام ہے جینٹس کے ساتھ. ابھی ہم لوگ نیچے اتریں گے نیچے اتر کے زیارت کریں گے تو سب لوگ آپ آئیں اور جو بندہ جس سیٹ اترے گا اس سیٹ پہ آ کے واپس بیٹھے گا. کسی نے سیٹیں نہیں چینج کرنی تو کوئی دوسرا بندہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ میری سیٹ پہ آ کے بیٹھ گا. اور یہاں پہ 10 منٹ کا ٹائم ہے. نیچے اتر کے سب سے پہلے آپ نے بیان سننا ہے زیارت دیکھنی اس کے بعد آپ نے پکچر یہ ویڈیو وغیرہ پہلے آپ کے قدم مبارک لگے پورے مکہ کے اندر. لیکن آج پورا مکہ چینج ہو چکا ہے. لیکن یہ غار ایسی ہے جو آج سے 1400 سال پرانی ہے ویسی کی ویسی. اور یہاں جانا سب کو چاہیے اللہ پاک سب کو ہمت دے لیکن جو صحیح جانے کا طریقہ اور جو صحیح ٹائم ہے وہ یہ کہ آپ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نکلو. وہاں سے آپ کو پرائیویٹ ٹیکسی ملے گی وہ ٹیکسی آپ کو یہاں تک چھوڑ دے گی ٹھیک ہے اور وہ آپ کا ویٹ نہیں کرے گی چھوڑ کے آپ کو چلی جائے گی. اور اپنے ساتھ کھانے کا سامان پینے کا پانی آپ کے ساتھ لازمی ہو اگر لازمی ہو. اور اس کے آنا ہے تو اس ٹائم تک ہم لوگ واپس آ جائیں. اس لیے جانا ہے وہ 8-9 بجے تک واپس آ جائے کیونکہ فجر کی نماز یا کئی لوگ تہجد کا ٹائم نکلتے ہیں کہ فجر کی نماز ہمیں اوپر ملے فجر کی نماز ہمیں اوپر ملے. تو یہ آپ لوگوں کا ڈیسائڈ کرنا آج تمام زیارت کریں. اس کے بعد یہ 2 پہاڑ چڑھنے والا ٹھیک ہے جی. ایک جبل نور جسے غار ہرا کا پہاڑ کہتے ہیں ایک جبل سور جسے غار سور کا پہاڑ کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اس کے اوپر نہ تو ہم لوگ جاتے ہیں اپنے نبی کی محبت سے ٹھیک ہے نا. یہ 4 سے 5 فٹ کی جگہ ہے اور وہاں پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے نبی کے اس جگہ قدم مبارک لگے ٹھیک ہے. یہ جگہ اور جانے کے بعد خوشبو ایسی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے نبی ابھی اٹھ کے اس غار سے گئے اٹھ کے اس غار سے گئے ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جانا سب کو چاہیے. اور یاد
فرض نہیں ہے, یہ کسی کے اوپر فرض نہیں, جاتا ہے تو اپنی محبت سے جاتا ہے, یاد رکھیے. یہاں پہ کھڑے ہیں, اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا, یہ زیارت ہم کبھی ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے, کبھی موبائل پہ دیکھا کرتے تھے. اللہ پاک نے ہمیں یہ مگر کون سی نیکی ایسی کی, کون سی ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ہمیں آج یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ تمام زیارت دیکھی, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کھڑے ہیں, آپ اپنے لیے دعا کریں, ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن لوگوں نے آپ کو دعا کے لیے بولا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ جیسے اللہ پاک نے آپ کے لیے سبب پیدا کیا, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے سبب پیدا کریں. دعا کریں, پھر گاڑی میں چلتے ہیں. ابھی 20 بندوں نے بولا, سبحان اللہ, تو ویسے 5 بندے بولتے ہیں, اونچی والے بولے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے. سبحان اللہ. سب پتہ چلا نا, میں 50 منٹ والی گاڑی میں. مجھے سبحان اللہ خالی 5000 ہے. اچھا چلیں گے آگے. دیکھیں ہم نے زیارت کی تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ توجہ اپنی طرف رکھیں. میں پہلے دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگ موبائل استعمال کرے تھے, کئی لوگ ادھر ادھر کرتے تھے, لیکن یہ ہے ہمارا 2 سے 4 گھنٹے کا سفر, اور دوبارہ آپ کو آپ کا پتہ نہیں کب دل کرے یہاں آنے کو, کب دل کرے. یہ وقت ہے, یہ گزر جاتا ہے, اچھا ہو برا ہو وقت گزر جاتا ہے. یہ یاد رکھنا, جو چیز ہوتی ہے وہ باتیں بھی کچھ جو یاد رہتی ہے انسان. یہ اپنے سیدھے آ کے جب دیکھیں تو جبل سور کا پہاڑ آپ کو یہاں سے پورا نظر پہاڑ نظر آئے گا. اب آپ نے سیدھا کر دیکھیے گا, آگے ایک بلڈنگ نظر آئے گی, وہاں پہ جبل سور کا میوزیم بن رہا ہے, اور وہیں سے یہ لوگ چیل لفٹ کا رستہ بنا رہے ہیں اوپر جانے کے لیے. کہ جو بزرگ حضرات اوپر نہیں جا سکتے ان کے لیے چیل لفٹ کا رستہ بنا رہے ہیں, تو وہ بھی اوپر جا سکیں گے. آگے آپ نے سیدھا کر ہوا ہے جگہ, وائٹ کلر کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیے سیدھا کر, یہ وائٹ کلر کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ آگے اوپر بنا رہے ہیں. چلیں آگے واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ حرم کی حدود ہے, ابھی ہم حرم کی حدود کے اندر. تو یہاں پہ ایک نیکی کا مطلب 1 لاکھ کے برابر ہے, ایک نماز کا مطلب 1 لاکھ نماز کے برابر نفل کرتے ہیں. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے انسان کو کتنا اجر ملتا ہے کہ انسان کا جنت کے اندر فوراً ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور وہ درخت اتنا بڑا درخت ہے, وہ یہ نہیں جو ہمارے دنیا کا درخت ہے, وہ نہیں, وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا, سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا عربی نسل کا ہوتا ہے, اگر وہ گھوڑا بھی اس کے سائے میں دوڑے تو 70 سال تک اس کے سائے میں دوڑے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ اتنا بڑا درخت ہے. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ آپ کے کتنے درخت لگیں گے, 1 لاکھ, 1 لاکھ. تو کہنا کس کی بات میں ہے, اپنے نبی کی بات میں, کسی عام ہستی کی بات میں نہیں ہے. آج جو اس چھوٹی سی محفل میں جو ذکر ہے وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا ہے. اچھا آگے واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ وہاں سے اکٹھے ہیں دونوں ساتھی, اور پیدل چل کر جبل سور کے دامن میں پہنچتے ہیں, جس میں نے کو بتایا جو غار ہے بالکل ٹاپ پہ اینڈ پہ, اور اس کی جو ہائٹ بنتی ہے وہ 5413 فٹ اس کی ہائٹ ہے. جب وہاں سے یہاں پہ پہنچے تو وہ صدیق کی محبت دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ بیٹھے, میں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے آپ کو اوپر لے کے جاؤں گا. جب غار کے پاس پہنچے ہیں تو آپ وضو کو نیچے اتارتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں غار کے اندر جاتا ہوں, غار کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں. تو اندر جا کے غار کی چادر اتار کے غار کی صفائی کرتے ہیں, اور کیا دیکھتے ہیں کہ اندر کموں پہ 70 سوراخ ہیں, اندر کموں پہ 70 سوراخ ہیں چھوٹے بڑے. اب ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ اسی چادر کے ٹکڑے کرتے ہیں اور ان ٹکڑوں سے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اور آخر میں ایک سوراخ بچتا ہے اور چادر ختم ہو جاتی ہے. اب اسے سوراخ کو بند کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس کے اوپر ایڑی رکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور حضور کو کہتے ہیں کہ آپ اندر تشریف لیں. جب حضور اندر تشریف لاتے ہیں تو وہ تصدیق کی گود میں سانستے ہیں اور سفر کی تکان کی وجہ سے آپ کو نیند آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس کے چہرے پر ساری دنیا ترستی ہے وہ چہرہ کس کی گود میں آ گیا؟ ابو بکر صدیق کی گود میں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں حضور کے چہرے کی زیارت کروائے اور مرنے کے بعد قبر میں حضور کے چہرے کی پہچان کروائے. اب روایت میں آتا ہے کہ اس غار کے اندر ایک سانپ موجود تھا جو کم و بیش 7 سال پرانا تھا. وہ سانپ بھی ایک عاشق رسول تھا اور اس نے یہ سن رکھا تھا کہ یہاں پہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے اور وہ نبی اللہ کا محبوب ہے. وہ اللہ کا محبوب. اب اس نے حضور کے دیدار کی خاطر 7 سال اس غار کے اندر گزار دیے. دن گزرتے گئے، راتیں گزرتے گزرتے 7 سال گزر گئے. اور جب وہ ٹائم آیا جب حضور اس غار کے اندر تشریف لائے، جب حضور اس غار کے اندر تشریف لائے، وہ سانپ اس غار سے نکل تو گیا لیکن جب واپسی آنے کی کوشش کرتا ہے تو جس سوراخ پہ جاتا ہے وہ سوراخ آگے سے بند اور ایک سوراخ پہ جاتے ہیں تو انسانی خون کی بو آتی ہے اور وہ آپ کی خوشبو سے پہچان جاتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے آخری نبی پڑا ہوتا تھا. اب وہ دیدار کی خاطر پہلے ایڑی کے اوپر اپنا سر رگڑتا ہے. تو آپ ایڑی ہٹاتے ہیں کہ ایڑی ہٹائے اور میں اندر جا کر حضور کا دیدار کر سکوں. تو صاحب مجبور ہو کر آپ ایڑی کے اوپر ڈستا ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ جان جاتے ہیں کہ باہر قبولی جانور ہے جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اندر آ کر حضور کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ نیند سے بیدار ہیں. آپ ایڑی ہٹاتے ہیں. اب صاحب مجبور ہو کر دوسری دفعہ آپ ایڑی کے اوپر ڈستا ہے. آپ دیکھا جائے، آپ سمجھنے والے اس بات کو سب سے غور کریں اس بات کے اوپر، تو دونوں مجبور ہی اپنی جگہ ٹھیک ہے. تکلیف دینے والا بھی اور تکلیف سہنے والا بھی دونوں مجبور اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب تکلیف دینے والا کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، وہ اس لیے تکلیف دے رہا ہے. اور تکلیف سہنے والا اس لیے خود تکلیف سہ رہا ہے، اس نے حضور کو خود تکلیف سے بچانا ہے، وہ اس لیے تکلیف برداشت کرتا ہے. دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اب صاحب تیسری دفعہ آپ کی بیٹی کے اوپر ڈستا ہے تو تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو نکل کے حضور کے چہرہ مبارک پہ جا کے گرتے ہیں اور آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہوتے کہتے ہیں کہ وہ صدیق کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ کیا تجھے مکہ چھوڑنے کا غم ہے یا تجھے ہجرت کا غم ستایا جائے کہ اپنے بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے؟ تو آپ آگے سر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ہر چیز آپ سے قربان، نہ مجھے مکہ چھوڑنے کا غم ہے نہ مجھے اپنے بیوی بچے چھوڑنے کا غم ہے. مجھے جانور ہے، اس مجھے جانور جو مجھے ڈس رہا اور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو میں اندر اس لیے نہیں آنے دے رہا کہ وہ اندر آتا تو آپ کو بھی تکلیف پہنچاتا اور آپ نیند سے بیدار ہوتے. میں تو آپ کو نیند سے بیدار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے کم وقت آنسو نے آپ کو نیند سے بیدار کر دیا. تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بیٹی ہٹاؤ. وہ کہتے ہیں جب بیٹی ہٹاتے ہیں تو سانپ فوراً اندر آتا ہے سسرال سے. اب اللہ پاک نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت عطا کی. وہ سانپ اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام دیتا ہے، آپ کا دیدار کرتا ہے اور اس غار سے چلا جاتا ہے. اس غار سے چلا جاتا ہے. اب سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی ایڑی کے اوپر تکلیف ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب نکال کے ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگاتے ہیں تو آپ کو فوراً شفا ملتی ہے. آپ کو فوراً شفا ملتی ہے. یہ موضوع میں سے سب سے پہلا موضوع ہجرت کے موقع پر یہ تھا کہ آپ اپنا لعاب نکال کے ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، انہیں فوراً شفا ملی، فوراً شفا ملی. اب روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، ایک 11 سال کی بچی. یہ 11 سال کی بچی اپنے گھر سے حضور کے لیے کھانا تیار کر کے چلتی اور پیدل چل کے جبل سور کے دامن پہنچنا اور پھر پہاڑ کی چڑھائی چڑھ کے اوپر حضور کو کھانا دے کر جایا. اور ایک دفعہ ابو جہل کئی مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر سیدھا کدھر جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کے گھر. ابو بکر صدیق کے گھر جا کے دستک دیتا ہے تو آگے سے حضرت اسماء نکلتی ہیں اور پوچھتا ہے کہ بتا تیرا باپ کہاں پہ ہے؟ صدیق اکبر کہاں ہے؟ وہ کہاں محمد کو لے کے چلا گیا؟ وہ کہاں محمد کو لے کے چلا گیا. اب جو بچی تھی 11 سال کی وہ مشکل مکہ کے ارادے سے اچھی طرح واقف تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے. اور اس بچی 11 سال کی بچی کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنے پہ سزا ملتی ہے، گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. اب وہ دونوں چیزوں سے بچنا چاہتی ہے. اگر جھوٹ بولتی تو گناہ تو زمرے میں آتی، اگر سچ بولتی تو حضور کا پتہ چل جاتا کہ حضور کہاں ہے. اب ابو جہل نے پہلی دفعہ پوچھا آپ خاموش ہوئے، دوسری دفعہ پوچھا پھر خاموش ہوئے. جب تیسری دفعہ پوچھا وہ 11 سال کی بچی ابو جہل کے سامنے اس کے ڈٹ گئی، جو ایک کہتے ہیں کہ بدماشوں میں سے سب سے بڑا بدماش ہے، صحیح نوجوان
कई सौ का मुकाबला करने वाले ये ابو جہل لیکن اس کے سامنے ایک 11 سال کی بچی ڈٹ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ حضور کدھر ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں گی۔ اب جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا اور حضور کا پتہ بھی نہیں بتایا، دونوں چیزوں سے وہ بچ گئی۔ اور جب یہ بات ابو جہل نے سنی اسما کے منہ سے کہ یہ بچی نہیں بتا رہی، اور اس نے بڑھ کر اسما کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور تھپڑ لگنے کی وجہ سے حضرت اسما نیچے گرتی ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ پتھر کے ساتھ جا کے لگتا ہے اور ان کے چہرے پہ زخم ہوتا ہے اور فوراً خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ ابو جہل کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ اس نے صدیق اکبر کی بیٹی کے اوپر چہرے کے پر تھپڑ مارا۔ اب حضرت اسما نے اسی حالت میں وہ چہرے کے اوپر دوپٹہ کیا اور اسی حالت میں حضور کے لیے کھانا تیار کر کے آپ وہاں سے چلتی ہیں اور کہاں پہنچتی ہیں؟ جبل السور۔ جب جبل السور میں داخل ہوتی ہیں تو صدیق اکبر کی نظر اپنی بیٹی کے اوپر پڑتی چہرے کے اوپر، تو خون آلودہ دوپٹہ دیکھ کر آپ پوچھتے ہیں کہ اسما تمہارے چوٹ کیسے لگی؟ تو آپ خاموش رہتی ہیں۔ جب دوسری دفعہ پوچھتے ہیں تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تیسری دفعہ روتا دیکھ کر حضور خود اسما سے پوچھتے ہیں کہ اسما بیٹا بتاؤ کہ تمہاری چوٹ کیسے لگی؟ تو آپ دوپٹہ ہٹا کے کہتی ہیں کہ یہ چوٹ مجھے ابو جہل بچائی، اس نے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا۔ وہ آپ کا پتہ پوچھتا تھا لیکن میں نے تھپڑ کا درد برداشت کر لیا، میں نے آپ کا پتہ نہیں بتایا، اب اسی وقت کہتے ہیں کہ حضور نے اسی غار میں بیٹھے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ میں ابو بکر صدیق اور اس کے خاندان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جائے، اور جس سے حضور راضی ہو جائے سمجھو اس سے اللہ کے راضی ہونے کی مہر ہے، اس سے اللہ کے راضی ہونے کی مہر۔ آج میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم اپنے نبی کو اتنا نہیں یاد کرتے جتنا ہمارے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا۔ جتنا ہمارے نبی روئے نا، ہمارا اپنا رونا نہیں ختم ہوتا، اپنے نبی کے بارے میں ہمارا اپنا رونا نہیں ختم ہوتا، ہمارے اپنے مسئلے مسائل نہیں ختم ہوتے۔ کبھی حضور کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، اپنی تکلیف سے نکلتے ہیں، کیونکہ اپنا رونا نہیں ختم ہوتا نا۔ اور ایک میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنی ڈیلی کی لائف میں سارے کام کرو، سارے کام، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو، ہر چیز کو ٹائم دو۔ سب سے بڑا عذاب یہ اس موبائل کو ٹائم دو، سب سے بڑا عذاب ہے ہر مرد عورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ٹائم دے کے اس کو بھی ترک کر دو، اور اس میں 1 گھنٹہ لوگ نکلے گا، 1 گھنٹہ نکلے، اور اس 1 گھنٹے میں آپ اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، بس آپ کو کوئی بندہ تنگ نہ کرے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں جو یہ بندہ کرنے لگ گیا اس سارا دن کی روٹین میں کوئی سکون نہیں ملے گا، اس 1 گھنٹے میں اتنا سکون ملے گا، اور اس کو انتظار ہوگا کہ کب وہ 1 گھنٹہ آئے۔ یہ بات یہ دین بنا، اور اللہ پاک ہر طرف سے برکت کرے گا، ہر طرف سے خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو اب جو مشرکین مکہ تھا وہ پیچھا کرتے کرتے قدموں کے نشان سے یہاں تک پہنچا جبل سور، اور جب جبل سور تک پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کہتا ہے کہ اس کے اوپر ایک غار موجود ہے۔ جب پہاڑ کی چڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کیسے اپنے محبوب کی مدد فرماتا ہے کہ 2 جانور کو حکم ہوتا ہے، ایک بکری جو غار کے اوپر جالا بنا دیتی ہے، اور کبوتری جو انڈے دے کر بیٹھ جاتی ہے۔ کبوتری جو یا آپ اکثر اپنے مسجد میں موجود سنا ہوگا کہ کبوتری نے انڈے دیے اور بکری نے جالا بنایا، وہ بھی اسی غار کا واقعہ، وہ بھی اسی غار کا واقعہ۔ اب جب یہ مشکلیں مکہ اوپر غار کے منہ تک پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکری نے جالا بنایا ہوا اور کبوتری انڈے دے کر بیٹھے ہوئے، کبوتری انڈے، جن کا سردار کہتا ہے کہ یہ پرانی غار ہے، اگر اس غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ بکری کا جالا بھی ٹوٹ جانا تھا اور کبوتری نے انڈے بھی نہ دیے ہوتے، کبوتری نے انڈے، لہٰذا اس غار کے اندر کوئی بھی نہیں گیا، اور وہ اسی گمان میں پہاڑ کے نیچے اتر کے دوبارہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی، لیکن حضور اس غار کے اندر موجود تھے، اور یہاں پہ آپ نے 3 دن اور کم و بیش 3 راتیں قیام کرنے کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں، اور یہیں پہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے قصوہ نامی اونٹنی جو بطور سفر کے لیے دی، قصوہ نامی اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ 2 اونٹنیاں اور 2 غلام لے کے یہاں پہ کھڑے تھے، اور ان 2 غلاموں کی یہ ڈیوٹی بھی تھی کہ سارا دن ان اونٹنیوں کو لے کے اور بکریوں کے ساتھ ان کو یہاں پہ چراتے اور اس کا دودھ نکال کے شام کو تازہ وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ اور پھر آگے یہ تھا واقعہ جبل سور کا۔ اب اپنے سیدھا کی طرف دیکھیں، آپ کو یہ یونیورسٹی نظر آئے گی، مکہ کی سب سے بڑی اسلام یونیورسٹی جامعہ ام القرآ، اپنے سیدھا کی طرف دیکھیں۔
مکہ کی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد جہاں میں ام القریٰ میں دیکھا جائے تو چیٹی میں سے بڑی چیٹیوں میں ہی آتی ہیں جس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی جو ہر چیز جو ہے وہ فری پرووائڈ کی جاتی ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں پک اینڈ ڈراپ ہوگی آنے جانے کا سسٹم ہو گیا کھانے پینے کا ان کی رہائش ان کے ہوسٹل وغیرہ ہر چیز جو ہے اس میں انکلوڈ ہے اور اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے کوئی اس کا پیسہ کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے اور جو مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آپ کو امام نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں آ کے بچوں کو لیکچر دیتے ہیں ایون کہ ہیڈ آف اماموں کے جو امام کے ہیڈ ہیں وہ امام عبد الرحمن السدیس صاحب وہ بھی آ کے یہاں آ کے بچوں کو لیکچر دیتے ہیں اب اس سے آگے جو ہماری زیارت آ رہی ہے دوسری زیارت وہ ہے کہ میدان عرفات میدان عرفات اب میدان عرفات وہ میدان ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو حاجی حج والے دن احرام کی حالت میں عرفات کے اندر داخل ہو گیا سب سے اس کا حج سب سے اس کا حج یعنی کہ حج کا اہم رکن جو ہے وہ عرفات کے اندر داخل عرفات کے اندر داخل اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جیسے عمرے پہ لے کر آئے اللہ پاک ہم سب کو حج پہ لے کر آئے انشاءاللہ تعالی اب اس میدان عرفات کو میدان محشر بھی کہا گیا حشر کا میدان کہ مرنے کے بعد ہم سب لوگوں نے اسی میدان کے اندر اکٹھا ہونا اللہ پاک کی کتنی کرم نوازی ہے کہ جس میدان کے اندر ہم نے مرنے کے بعد آنا ہے اللہ پاک نے وہ میدان ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دیا اور اسی میدان کی زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسی میدان کی زمین ہوگی جو اس دن روز محشر سرخ رنگ کے تانبے کی ہوگی اور سورج کہاں پہ ہوگا سوانے سورج اس دن سوانے دے ہوگا آج کئی لوگ دور ہے تو ہم دھوپ میں نہیں کھڑے ہو پاتے تو جب سوانے دے ہوگا تو تب ہمارا کیا ہوگا تب ہمارا کیا ہوگا اب اپنے سیدھا کی طرف دیکھیں آپ کو پیلے کلر کا بورڈ نظر آئے گا اس کو لکھا ہوا بتایا عرفات سٹارٹ ہیئر یہ میدان عرفات کی حدود ہے جہاں سے میدان عرفات کی حدود سٹارٹ ہوتی ہے اور گاڑی ہماری جیسے گھومے گی تو آپ کے سیدھا کی جگہ لگا نظر آئے گا وہ بھی میدان عرفات کی حدود باؤنڈری بنائی گئی ہے اس جگہ کے اندر سارا کا سارا میدان عرفات ہے یہ دیکھیے اپنے سیدھا کی طرف یہ جنگلے کے اندر سارا کا سارا میدان عرفات ہے اب اس میدان عرفات کے اندر ہم رکیں گے اتریں گے اور جب پہلا قدم لگے تو دل میں یہ تصور کرنا یا اللہ آج میں زندگی میں تیرے اس میدان میں اتر رہا ہوں جب میں روز محشر اس میدان میں اتارا جاؤں تو میں جس بھی جگہ کھڑا ہوں جس بھی حالت میں ہوں میں تیرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں میں تیرے عرش کے سائے کے نیچے اب اس میدان عرفات کے اندر ہم 3 مسجدیں دیکھیں گے جو مسجدیں سال میں صرف ایک ہی دفعہ کھلتی ہیں سب سے پہلی مسجد عرفات کی وہ ہے مسجد نمرہ وہ ہے مسجد نمرہ دوسری مسجد دیکھیں گے اس سے آگے مزدلفہ کی وہ ہے مسجد بشر الحرام اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک پارہ نمبر 2 میں کیا ہے اور تیسری مسجد دیکھیں گے بنا کی مسجد الخیر مسجد الخیر اب سب سے پہلی مسجد کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی مسجد دیکھتے ہیں ہم مسجد نمرہ اب اس کا یہ ہے کہ اس کے قریب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا حج کا اور اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پہ کسی عربی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے تو تقویٰ میں آگے بڑھ جائے تو بڑھ جائے نہیں تو اللہ کے ہاں ہم سب لوگ برابر ہیں لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیسے سے توڑتے ہیں ہم لوگ پیسے سے ایک دوسرے کی برابری کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہو سکتا ہے کم پیسے والا اللہ کے ہاں زیادہ نزدیک ہو اللہ کے ہاں زیادہ نزدیک ہو تو اب مسجد نمرہ میں آپ نے 2 نمازوں کو اکٹھا ملا کے پڑھایا وہ کون سی 2 نمازیں ظہر اور عصر ظہر اور عصر اسے کہتے ہیں نماز ظہرین اسے کہتے ہیں نماز اب یہ مسجد اتنی بڑی بن چکی ہے اس کے ٹوٹل 6 مینار 3 گنبد اور 64 دروازے 64 دروازے اور اس کا شہر اندر سے اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک ٹائم کے اوپر 3.5 لاکھ آدمی نماز ادا کرتا ہے 3.5 لاکھ آدمی اب جو اس مسجد نمرہ کی اہم معلومات یہ ہے کہ اس مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات کی حدود سے باہر اب کون سا حصہ ہے کہ اس کے 3 گنبد اور 2 مینار وہ میدان عرفات کی حدود سے باہر ہے اس جگہ کو وادی قرنا کہتے ہیں اس جگہ امام کعبہ بیٹھ کر حج کا خطبہ دیتا ہے باقی حاجی سارے میدان عرفات میں باقی سارے حاجی میدان عرفات جب آپ آئیں اللہ پاک آپ کو لے کے کہ آپ نے میدان عرفات کی حدود کے اندر ہے کیا دیکھیے گا حج کے اوپر غلطی کی گنجائش نہیں حج کے اوپر غلطی کی گنجائش ہم لوگ دین کے معاملے میں اس لیے بھی پیچھے ہے پڑا کہ ہم لوگ کسی سے پوچھتے نہیں
किसी से पूछ रहे। अब पूछने से पहले शैतान हमारे दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि अगर कुछ बड़ा है तो किसी छोटे से पूछने का तो कहेगा ये यार ये इतनी जिंदगी गुजार दी, इसको ये नहीं पता चला। नहीं, उसके मामले में कोई शर्म नहीं, पूछ कि भाई ये मसला ऐसे है, मुझे बता दें, ठीक है, थोड़ा गाइड कर सकते हैं। अब अपने उल्टे हाथ से देखिए, आपको मस्जिद नमरा नजर आएगी और उसके 3 गुंबद और 2 मीनार जो मैदान अरफात की हदूद से बाहर है, जो मैदान अरफात की हदूद से बाहर है, ये 3 गुंबद और 2 मीनार उल्टे हाथ से देखिए। अभी हमारी गाड़ी मस्जिद नमरा पर रुकेगी 5 से 10 मिनट के लिए। टाइम की बंदी का अपने खास कार रखना है, क्योंकि आज जो हमारी ज़ियारत है वो मस्जिद जुराना के साथ है कि हमारी जो नमाज है सबसे अवली जो है कि वो हमारी नमाज हर में काबा, लेकिन अगर नहीं तो मस्जिद जुराना में हम अदा कर सकें। ये नहीं हो कि रास्ते में हमें अजान हो रही हो, रास्ते में हमारी नमाज अदा हो, ठीक है, या तो जुराना में हम लोग जाके पढ़ लें या फिर वापस। सबसे पहले ये कोशिश है कि हमारी हर में नमाज अदा करें। तभी हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकेगी 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे लोग इसके मस्जिद तो बंद रहती है लेकिन इसके शहर खुले रहते हैं, तो यहाँ पे लोग नवाफिल भी अदा कर रहे होते हैं। तो किसी का दिल हो नवाफिल अदा करने का तो यहाँ पे उसका वजू है वो उतर के ज़ियारत करके उसके नवाफिल अदा कर सकता है। अब यहाँ पे वजू करने का कोई सिस्टम नहीं है, होता है वाशरूम नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन वो हज पे चालू होता है, वो हज पे चालू होते हैं। अगर किसी ने वजू करना हो तो बाहर से पानी की बोतलें मिलती हैं, वो बोतल लेके आप वजू करके दूर का नफल अदा कर सकते हैं। आप इसलिए से नफल अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह कि मैं उम्र पे आके तेरी इस मस्जिद में नफल अदा कर रहा हूँ, तो मुझे हज का खुतबा सुनने के साथ कर पाऊँ इंशाअल्लाह। ये अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें, ये सारी की सारी मस्जिद नमरा है। ये शहर बने हुए हैं और आपसे गुजारिश है कि जब आपने इस मस्जिद की सीढ़ियां चढ़नी है, चढ़ने के बाद आपने अपने जूते उतार देने हैं और जूते उतार के आपने आगे शहर में नंगे पाँव जाना है। कि जूते लेकिन क्या नहीं, तो दूसरे लोग भी नफल पढ़ते हैं तो जूते हमारे जो हम लोग ये जूते रोड पे इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम में इस्तेमाल करते हैं, तो वो नफल पढ़ने की जगह है। इसका खास कारण है। आप चलें आ जाए चलिए। अच्छा, गाड़ी में बैठते वक्त आप एक दूसरे की सीटों की तरफ देखते करें कि कोई बंदा रह तो नहीं गया, ये गौर कर लिया करें। अब तवज्जो करें सब लोग। ये थी हमारी ज़ियारत मस्जिद नमरा की, और इससे आगे जो हमारी ज़ियारत आ रही है वो है जबल रहमत का पहाड़। जबल रहमत का वो पहाड़ जहाँ पे हमारे बाप बाबा आदम की दुआ कबूल हुई, हमारी माँ अम्मा हवा से मुलाकात हुई थी। और इस पहाड़ की निस्बत भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है कि हमने जिस जगह नवाफिल अदा किए उस जगह हमारे नबी ने हज का खुतबा दिया था, और उस जगह से फिर अपनी कसवा नामी ऊँटनी के ऊपर बैठकर आप जबल रहमत के पास पहुंचे, और जबल रहमत के पास पहुंचने के बाद अपनी कसवा नामी ऊँटनी के ऊपर बैठे आपने अपनी उम्मत के लिए सबसे लंबी दुआ, सबसे लंबी दुआ। अब देखें, अगर उस दौर का इस जमाने से अगर टाइम के हिसाब से मुआवजा किया जाए तो कहते हैं कि 6 से 7 घंटे तक आप अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। 6 से 7 घंटे। आज हमारा ये हाल है कि हम हद 10 मिनट 15 मिनट हद आधा घंटा दुआ मांग लेंगे, और उसके बाद हम लोग ये बात भूल जाएंगे कि हमने अपने लिए क्या मांगा, हमने अपने। और एक हमारे नबी थे जो 6 से 7 घंटे तक अपनी उम्मत के लिए दुआ करते। अब बाबा आदम और अम्मा हवा को जब जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया तो अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया, इसलिए जद्दा को हमारी माँ का घर कहा। जद्दा कहते हैं आखिरी पुष्प को, जद्दा कहते हैं आखिरी पुष्प। अब जो अम्मा हवा का जो मकबरा है वो जद्दा के अंदर मौजूद है, और बाबा आदम को श्रीलंका में उतारा गया। और ये कहते हैं कि कमोबेश 40 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे, यानी कि एक दूसरे की वो सुनते थे, कहते हैं कि आवाज सुनते थे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो अल्लाह पाक ने फिर दुआ कबूल की, दुआ कबूल करने के बाद फिर जगह मुलाकात हुई, फिर आगे दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ। रोड बंद कर दिया, लेकिन वो जाएंगे
अच्छा जी, ये बताता चलूं कि जबल रहमत की पहाड़ की ज़ियारत, अब कई लोग पीछे से उनको गाइड किया जाता है कि इसके ऊपर जाके नाम लिखने हैं, इसको चूमना है, ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो सही तरीका है जबल रहमत का ज़ियारत करने का, वो कैसे है। ज़ियारत होती है या आंखों से या दिल से। ज़ियारत दो किस्म से, या आंखों से या दिल से ज़ियारत होती है, ठीक है जी। हम लोग ज़ियारत पे जाएंगे जबल रहमत की, यहाँ पे हमारे नबी ने दुआ की, ठीक है जी, और बाबा आदम की दुआ की, और हमारी माँ से मुलाकात हुई, ठीक है। अब ना तो इस पहाड़ के ऊपर अम्मा हवा गई, ना बाबा आदम गया, ना हमारे नबी। अब इस पहाड़ के ऊपर जाना ना तो वाजिब है, न सुन्नत है, न फर्ज है, ये बात याद रखिए। लेकिन अगर कोई जाता है तो अपने शौक से जाता है। आज जाना है तो दो पहाड़ ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जबल नूर सिगारे हीरा का पहाड़ कहते हैं, एक जबल सोर सिगारे सोर का पहाड़, उस पे जाओ, ठीक है। उस पे हम लोग खूब बचते थे, अल्लाह पाक हिम्मत दे आपको, आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का कोई फायदा भी हासिल हो। लेकिन जबल रहमत के पहाड़ के ऊपर लोग जा रहे थे और आप देखें ऊपर चढ़े भी होंगे, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद 3 काम हाजी गलत करते हैं। अब वो कौन से हैं 3 काम? वो ये कि सबसे पहले उस पत्थर को जाके चूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, उस पत्थर के ऊपर अपना नाम लिखते हैं, और नाम इसलिए से लिखते हैं कि कोई ना कोई, जैसे हम लोग दरबार में जाते हैं धागे वगैरह मांगते हैं जी, वहाँ पे नाम लिखते हैं, ये मैंने मन्नत कर ली है जी, वो चीज यहाँ पे भी हो करता है। और तीसरा, यहाँ पे आके सजदा करते हैं, सीधा सीधा पहाड़। मैंने कई सजदे सीधे करवाए, कई सजदे, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता, पूछने की जहमत नहीं करते कि किबला रुख किस तरफ, यानी कि नवाफिल अदा करते हैं। जहाँ पे नफल अदा करने थे, मैंने गाड़ी रुकवाई और अल्हम्दुलिल्लाह सबने नफल अदा किए ना, सब लोगों ने सबने नफल अदा किए हैं। वहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे आप नफल अदा कर सकते हो। ये भी बताया कि आप हज की हाजत का नफल अदा कर लो, अल्लाह पाक आपको हज पे लेकर आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे इस मस्जिद के अंदर हज का खुतबा दिया जाता है, तो अल्लाह पाक हम सबको भी हज पे लेकर आएगा। तो इस चीज से थोड़ा परहेज करना है। ऊपर जाने से हम लोग रोकते नहीं है ऊपर जाने, लेकिन ऊपर जाने का इंसान को कोई फायदा भी नहीं, कि पीछे खड़े होकर ज़ियारत करें। ऊपर जाने के बाद आपको बस आस पास के वो ये जो है जो बसें हैं, ये जो नीचे आके खड़े हैं, वो नजर आएंगे। और ऊपर जाने के बाद एक पिलर बना हुआ है, उस पिलर के ऊपर वो पिलर बनाया था सल्तनत उस्मानिया ने। वो इसलिए बनाया था कि ये जबल रहमत की निशान है, कि दूर से जबल रहमत नजर आता है निशान के। अब उस पिलर के ऊपर भी इन लोगों ने ये बोर्ड लगा दिए हैं कि इस पत्थर के ऊपर बैठना, इस पत्थर को चूमना, इस पत्थर को तोड़कर अपने साथ ले जाना, और चौथा इसके आगे नवाफिल अदा करना, ये सब कुछ बिदअत में शामिल है। लिहाजा इस चीज से बचना, वो प्रॉपर जरूरत भी है। लेकिन ये तो यहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर ऐलान कर रही होती है, वहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट पूरी हो रही है, और तोड़ के भी ले जाते हैं। देखिए ना, अगर आप उसको तोड़ के चले गए, आप अपने पास ले गए, उसको नुकसान हुआ, और जो आने वाला होगा अब वो समझेगा याद से बाबा आदम के पहले से जिंदा होगा, यानी कि हर दफा को नई ज़ियारत बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये अल्लाह पाक उससे चुनते जिसने उसको घर का मालिक बनाया हो ना। हम लोग कभी कभी बात करते हैं कि ये खाना कबाब पाकिस्तानी की बात होता है ना, तो खाना कबाब का एक पत्थर तोड़, ठीक है, और गुलाब काबा बचना ही नहीं था। ये तो इनके पास है, ये वो उसी का काम है, उन्होंने इसको मालिक बनाया हुआ, ये वही जात है। ये बीमारी गाड़ी यहाँ पे रुकेगी, तो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ फासला यहाँ से दूर है, जो बंदा चल के नहीं जा सकता वो गाड़ी में बैठा रहेगा, जो चल के जा सकता है वो हमारे साथ है, ठीक है ना। और गाड़ी का नंबर है 3915 और बॉडी नंबर इसका तबारक की बस से कई इसकी कम से कम 200 से 250 बस है इस कंपनी की। आपने इसका बॉडी नंबर याद रखना है, इधर बैठ जाए, आपने इसका बॉडी नंबर याद रखना है। हम आए हैं जबल उमर। दुआएं कबूल तो वैसे हर जगह ही होती हैं, लेकिन हम जितना अल्लाह का शुक्र करें कम है कि अल्लाह ने हमें इतनी आसानियाँ और इतनी ज़ियारत अता की हैं कि हम जहाँ खड़े हों, जहाँ जाएं, मक्का और मदीना, इसमें हमें बहुत सी ऐसी ज़ियारत जगहें
دیکھنے کو ملیں گی جہاں حضور کے قدم. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں غار ثور کے بارے میں. یہ ویڈیو کافی طویل ہوگی لیکن آپ سب کے لیے بہت میموریبل ہوگی. امید کرتی ہوں پسند آئے گی. تو جتنی زیادہ سکون سے آپ اس کو دیکھیں گے اتنا اس کو سمجھ پائیں گے, کیونکہ میں نے اپنی آواز میں سے ریکارڈ نہیں کیا, وہ آلریڈی اس کے بارے میں بتا رہے تھے. تو آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ سب اچھا لگے گا اور آپ سپورٹ کریں گے. اور باقی امید دعا سب سے پہلے اللہ کی ذات سے, اس کے بعد اس کے رسول سے, کہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے. آمین. اللہم ربنا آمین. چلیں توجہ کریں, یہ آپ کی سیدھا کی طرف وہ روڈ آئیں گے, ریڈ اور یلو کلر کے روڈ, جن کے اوپر حاجی پیدل حج کرتا ہے. یہ 3 سے 4 روڈ بنے ہوئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو حاجی پیدل حج کرتا ہے میں اسے ایک قدم کے بدلے 7 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہوں اور اس کے 7 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب حاجی حج کے سارے رکن ادا کر لیتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اسی دن اپنی ماں کی گود سے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے. یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے, ریڈ اور یلو کلر کے روڈ بلکہ دونوں طرف دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے دونوں طرف اس طرف بھی اس طرف. اب آگے ہماری زیارت آ رہی ہے, وہ ہے جی نہر زبیدہ. یہ نیکی ایک عورت کے حصے میں آئی تھی. عراق کا بادشاہ تھا خلیفہ ہارون الرشید, اس کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ. جب وہ حج پہ آتی ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد کیا دیتی ہیں کہ کئی حاجیوں کی اموات ہوتی ہے. جب وجہ پتہ چلتی ہے تو یہاں پہ پانی کی کمی بہت ہے. یہاں پہ پانی کی کمی بہت, کیونکہ یہاں پہ زمینی پانی صرف اور صرف زمزم ہے. باقی پانی جو ہے سارا کا سارا سمندر کا پانی. تھوڑا سا خاموش ہو جائیں تو جا کر باتیں کرنے سے گریز کریں. تو جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پانی کی کمی بہت ہے, یہاں پہ پانی کی کمی بہت ہے, تو دل کے اندر ارادہ کرتی ہے کہ میں ان حاجیوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پانی کا بندوبست کروں. اور عرفات کے اندر کھڑی ہو کر اللہ پاک کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے 5 ملکوں کی بادشاہی سے نوازا اور مجھے وسیع خزانے دیے ہیں, میں تیرے ان حاجیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو جب عراق اپنے ملک میں جاتی ہے, اپنے محل میں جا کے انجینئرز کو اکٹھا کرتی ہے, تو اس وقت کے کنسٹرکشن کے انجینئر تھے اور انجینئرز کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے ایک نہر نکالنی ہے جو نہر دریائے دجلہ سے نکال کے میدان عرفات میں پہنچانا چاہتا ہے. اب وہ کہنے لگے کہ انجینئر کہ نہر بہت بڑی بنے اور پہاڑوں کو توڑ کر یہ نہر کو بنایا جائے اور اس پر کئی مزدور لگ جائیں گے اور ان کی اجرت بڑی بڑی جائے گی. تو آگے سمجھ کر زبیدہ کہتی ہے کہ اگر ایک مزدور ہتھوڑے کی ایک ضرب کے بدلے, خالی ہتھوڑے کی ایک ضرب کے بدلے اگر 100 دینار بھی مانگتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, آپ نہر بنانا چھوڑ دیں. 1 دینار کی بڑی ویلیو تھی, بڑی ویلیو تو کہتی ہے کہ اگر 100 دینار بھی مانگتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, آپ نہر بنانا شروع کریں. تو کہتے ہیں کہ جب انجینئر نے نہر بنا کر اپنا حساب کتاب لکھ کر ملکہ زبیدہ کے پاس جاتے ہیں تو ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے قریب کھڑی ہو کر وضو کر رہی ہے. تو جب وضو کر کے فری ہوتی ہیں تو وہ انجینئر جو اپنا حساب کتاب لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا حساب کتاب ہے, ہمیں ہماری اجرت دے دیں, تو وہ حساب کتاب پکڑ کے بنا دیکھے ہی دریا میں جو انجینئر اور مزدور تھے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ شاید ہمیں ہماری اجرت نہیں ملے گی, کیونکہ ملکہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی اجرت بنتی. اس نے حساب کتاب تو دریا میں پھینک دیا, اب اس کو کیسے پتہ چلے گا. لیکن وہ نیکی اس عورت نے اللہ کی رضا کے لکھی تھی اور کہنے لگی کہ اس کا حساب کتاب اللہ سے کر لوں گی, اور اپنے خزانچی کو حکم دیا خزانوں کے دروازے کھول دو, جس مزدور کو جتنی اجرت چاہیے اتنی دے دو اس کے پاس. آپ کے سیدھا کی طرف آگئی ہے نہر زبیدہ, چونے اور پتھر سے بنی پیلے کلر کی دیوار پہاڑ پر چلتی نظر آئے گی آپ کو. یہ نہر زبیدہ ہے. اس کے بعد ٹرین چلتی ہے جو پل نظر آ رہا آپ کو. یہ پروجیکٹ ملا تھا چائنیز لوگوں کو اور وہ سارے کے سارے نان مسلم جو یہ پروجیکٹ تیار کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ پروجیکٹ درمیان آ گیا حج, اور حج کے اوپر کیا دیتے ہیں وہ چائنیز یہاں سے مسلمان وسیع تعداد میں گزرے ہیں, سب کا ایک ہی لباس, ایک ہی نعرہ,
سب کا ایک ہی لباس، ایک ہی نعرہ، اور سارے لبیک اللہم لبیک کرتے یہاں سے بولتے تھے. تو مسلمانوں کی یہی یکجہتی دیکھ کر وہ سارے کے سارے چائنیز جو نان مسلم تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب آگے ہماری زیارت آ رہی ہے وادی مزدلفہ. یہاں پہ سیدھا کی طرف آئے گی. وادی مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حاجی نے کھلے آسمان کے نیچے ایک رات قیام کرنا ہوتا ہے. چاہے امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ، فقیر ہو، وہ کھلے آسمان کے نیچے ایک رات قیام کرے گا. جو میں نے آپ کو روڈ دکھائے تھے ریڈ اور یلو کلر کے، وہ بھی وادی مزدلفہ کے اندر آ کے مل جاتے ہیں. یہ آپ کے سیدھا کی طرف جگہ آ رہی ہے وادی مزدلفہ کی. یہاں پہ وادی مزدلفہ کے اندر جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے. یہ دیکھیں وہ روڈ آ کے مل گئے ریڈ اور یلو کلر کی، اور یہ ساری جگہ وادی مزدلفہ کی ہے. یہاں پہ حاجی کا سونا تک اللہ پاک کی عبادت میں گرتا ہے. آج کا سونا تک اللہ پاک عبادت میں گرتا ہے. اور اسی کے اندر وادی مزدلفہ کے اندر دوسری مسجد دیکھیں گے جس مسجد کا نام مسجد مشعر الحرام ہے. اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کا پارہ نمبر 2 میں کیا ہے. یہ مسجد بھی سال میں صرف ایک ہی دفعہ کھولی جاتی ہے اور اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا ملا کر پڑھایا جاتا ہے. یہ آپ کے سیدھا کی طرف ہے کہ کچھ ہی فاصلے پہ مسجد مشعر الحرام. مسجد مشعر الحرام. اور اسی سے آگے جب ہماری گاڑی نیچے کی طرف جائیں گے تو اپنے الٹے ہاتھ میں دیکھیں گے آپ کو بجری پڑی نظر آئے گی جس سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں سڑکیں بنتی ہیں. اور یہ بجری کنکریوں کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اور وہ کنکریاں شیطان کو مارنے کے لیے ہوتی ہیں. شیطان کو مارنے کو کنکری کو کہتے ہیں رمی کرنا، کہتے ہیں رمی کرنا. اور جس نے 3 دن کی رمی کرنی ہے اس نے 49 کنکریاں، اور جس نے 4 دن کی رمی کرنی ہے اسے یہاں سے 70 کنکریاں اٹھانی ہیں. یہ سنت ابراہیمی میں شامل ہے جہاں سے کنکریاں اٹھا کے یہ شیطان کو مارنے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں الگ ہی رواج ہے. جیسے جب رحمت پہ کام ہوتا ہے کئی لوگ اسے اپنے بیگ پہ ڈال کے لیتے، خاص طور پہ عورتیں. تو پتہ نہیں کس کو جا کے مارتی ہیں، صرف شیطان کو مارتی ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے میں نے ماشاءاللہ 3 حج کی. فیل کا مطلب ہے ہاتھی. جبر کا بادشاہ تھا ابراہا، اس سے اپنے ملک میں گرجا گھر بنوایا اور کہنے لگا جیسے مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ویسے ہی میرے گھر کا طواف کریں. تو ایک مسلمان یہاں سے جاتا ہے مکہ سے، اس کے گرجا گھر میں جا کے جو سونے اور چاندی سے اس نے بنایا ہوتا ہے اس میں جا کے نجاست کر دیتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ کام ایک مکہ سے آیا مسلمان کر کے گیا ہے تو وہاں سے تیش میں آ کے نکلتا ہے اور معاذ اللہ نیت یہ نکلتا ہے کہ میں بیت اللہ کو جا کے گرا دوں. بڑا بڑا ہاتھی کا لشکر ساتھ لیتا ہے اور جب حرم کی حدود پہ داخل ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. تو جب آپ کے دادا 200 اونٹ چھڑوانے کے لیے جاتے ہیں تو ابراہا آگے سے کہتا ہے کہ عبد المطلب تجھے اپنے 200 اونٹوں کی پڑی ہے، میں تو معاذ اللہ تیرے خدا کے گھر کو گرانے کے لیے سے آیا ہوں. تو آگے سے بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں خود ان کا وعدہ کرنے کے لیے ہوں. وہ جس کا گھر ہے بیت اللہ وہ جانے اور تو جانے تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے. تو اللہ پاک نے کیسے اپنے گھر کی حفاظت کی کہ ابابیل چھوٹا سا پرندہ جو دریا کی طرف سے چلتا ہے اپنے پنجوں اور چونچ میں پتھر اٹھاتا ہے، وہ پتھر آسمان سے گرتا تھا اس کافر کو چیرتا ہوا اور ہاتھی کو چیرتا ہوا اس طرح جا کے زمین پہ جا کے دب جاتا تھا. اللہ پاک نے اس طرح بڑا بڑا ہاتھی کا لشکر ایک چھوٹے سے پرندے کی مدد سے اس کو نابود کر دیا. اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے. وہ شاعر ایک شعر میں کہتا ہے نا کہ اگر اللہ چاہے تو پیاسے کو سمندر میں رکھ کے مارتا، اگر اللہ چاہے تو پیاسے کو سمندر میں رکھ کے مارتے، حلق میں ایک قطرہ تک کا جانے دے. حالانکہ انسان بیچ پانی کے اندر ہے، اگر وہ پیاسا مارنا چاہے تو ایک قطرہ بھی نہ پینے دے. اور اگر پانی پلانے پہ آئے تو بیچ صحرا ریگستان کے اندر ایڑیوں کے نیچے سے زمزم چلا دے جہاں پہ پانی کا وجود ہے. یہ آپ کے سیدھے آگے طرف آئے گا وادی مصر کی جگہ. آپ نے سب سے اونچی وادی استغفار پڑھنا ہے. سبحان اللہ کوئی پڑھ نہیں رہا لیکن یہ کہ استغفار وادی پڑھنا میرے ساتھ مل کے جی مل کے پڑھیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. چلیں شکریہ. یہ مینا کے خیمے ہیں آپ کے دونوں طرف.
یہ خیمے واٹر پروف بھی ہیں اور فائر پروف بھی ہیں، نہ یہ پانی سے گیلے ہوتے ہیں نہ ہی ان کو آگ لگتی ہے، نہ ہی ان کو آگ لگتی ہے۔ اب آگے کی سب سے پہلی قربانی کی جگہ ہوئی تھی جہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، اس مقام کو مقام اسماعیل کہتے ہیں، اس مقام کو مقام ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اس مقام کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر آئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر پہنچے تھے اور اسماعیل کو نیچے سے نکالا اور مینڈے کو لٹایا، تو پھر دنیا کی سب سے پہلی قربانی ہوئی اور وہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ آپ الٹے آگے دیکھیں گے، آپ کو پہاڑ کے اوپر گنبد نظر آئے گا، سامنے کی طرف چھوٹا سا گنبد ہے سفید کلر کا، نہیں دکھ رہا۔ پہلی قربانی والی آیا سب کو نظر؟ وہ سفید کلر کا گنبد ہے پہاڑ کے اوپر، اچھا جی آگے یہ دیکھیں آپ کے دونوں طرف بنا کے خیمے ہیں اور الٹے آگے اوپر کے دیکھیں آپ کو بادشاہ کا محل نظر آئے گا جہاں پہ سعودی شہزادے اور شہزادیاں جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے ان کا انتظام اوپر ہوتا ہے، اور جو دوسرے ممالک سے مسلم ممالک سے وزیر بشیر آتے ہیں حج کے اوپر ان کا بھی انتظام اوپر کیا جاتا ہے۔ یہ اوپر پہاڑ کے اوپر دیکھیں، یہ اب آپ کے دونوں طرف بنا کے خیمے، آپ نے کچھ سال پہلے سنا ہوگا کہ خیموں میں آگ لگنے کی وجہ سے کئی حاجی شہید ہو گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب آگے تیسری مسجد کی زیارت آ رہی ہے، جو مسجد سال میں صرف ایک دفعہ کھولی جاتی ہے، اس کی فضیلت یہ ہے اس میں اللہ کے 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی اور اللہ کے 70 نبیوں کی اس کے اندر قبر موجود ہے۔ آپ کے الٹے ہاتھ میں پہلے مینا کا ہاسپٹل آئے گا، ہر شیشے والی بلڈنگ، اور اسی کے پیچھے 4 مینار مسجد مسجد الخیر۔ یہ دیکھیں آپ کے یہ 2 مینار آگے اور 2 مینار پیچھے مسجد الخیر، یہ مسجد الخیر ہے۔ اب آگے شیطان کس کس نے دیکھنا ہے؟ مجھ سے پوچھا تھا کسی بھائی نے کہ شیطان دیکھنا ہے۔ اب یہ سامنے وہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر چھتری بنی ہے سفید کلر کی اور اندھیرا بھی ہے، اندھیرے میں پہلا شیطان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح ترتیب آئی تھی، 3 شیطان ہیں۔ یہاں آ کے حاجی نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، جو مزدلفہ میں نے آپ کو کنکری دکھائی تھی، وہ کنکریاں وہاں چٹا کے یہاں کے شیطان کو، اور شیطان کے معنی کو کنکری کو کہتے ہیں رمی کرنا۔ اب اپنے شیطان کو چھوڑے، کھڑے ہو کر دیکھنے لگے شیطان کو، اما بیٹھ جائیں، یہ تو شیطان نے گرا دیتا ہے جو حضرت ابن فاروق کے دور خلافت میں بنا۔ اب اس میں کون لوگ دفن ہیں؟ اس میں وہ لوگ دفن ہیں کہ جو لوگ قتل کرتے تھے تو کساد کے زمرے میں ان کی بھی گردن اتار دی جاتی تھی۔ یہ رواج جو ہے حضرت ابن فاروق کے دور خلافت میں بنا تھا کہ وہ صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر ان کی قبر پر ہوتے ہیں، اور آپ کے خاندان کے کئی افراد اور کئی صحابہ کرام جو اس قبرستان میں مدفن ہیں۔ یہ قبرستان شام کو عصر کے بعد 1 گھنٹہ اور صبح فجر کے بعد 1 گھنٹہ کھلتا ہے، اور اس میں خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے، خالی مردوں کو جانے کی اجازت ہے۔ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آ رہا ہے جنت المالا کا قبرستان، یہ دیکھیں پیچھے اس کا کچھ حصہ روڈ کے اس طرف ہے، کچھ حصہ روڈ کے اس طرف ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو وہ سفید کلر کے اوپر دیوار نظر آ رہی ہے، اور دیکھیں اس دیوار کے اندر وہ کمرے ہیں حضرت کے بنت الکبریٰ، آپ کے 2 بیٹے اور آپ کے دادا اور آپ کے خاندان کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، جماعت بری کی بری۔ یہ آپ کیسے دیکھتے طرف آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ان تینوں کی جماعت گزری تو تلاوت سن کے آپ کے پاس آئی اور آپ سے کلمہ پڑھ۔ یہ دیکھیے سیدھا کی طرف مسجد جی
جب مدینہ سے واپسی مکہ فتح کیا تو یہاں پہ آ کے فتح کا جھنڈا لہرایا تھا، اور اس جگہ جب مسجد بنی تو اس مسجد کا نام مسجد فتح پڑ گیا اور مسجد غائب، کیونکہ یہ فتح مکہ کے موقع پر بنی ہوئی تھی مسجد۔ یہ جگہ یہ آپ کے سیدھا طرف آ رہی ہے، ایک مینار مسجد، یہ دیکھیں مسجد فتح، مسجد غائب بھی کرتے ہیں، اور اس طرح الٹے ہاتھ میں دیکھیں وہ مسجد شجر ہے۔ اور یہ مسجد شجر تھی، شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو، یہاں پہ ایک درخت ہوا کرتا تھا جس درخت نے نبی اسلام کے نبی ہونے کی گواہی دی تھی، نبی نے جو دی کو گواہی دی تھی۔ جب جامع مسجد بنی تو مسجد کا نام مسجد شجر پڑ گیا۔ اب آپ کے سیدھا کی طرف دیکھیں جنت المانا قبرستان کا دوسرا حصہ ہے، یہ دیکھیں یہ قبرستان کا دوسرا حصہ ہے جنت المانا قبرستان۔ شک کمر کا واقعہ اسے کہتے ہیں کہ جب حضور نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ بھی اسی جبر ابو قبیس کو پر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو نبوت کا اعلان کیا تھا وہ بھی جبر ابو قبیس کو پر کر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے پیچھے ہے وہ آپ کی جائے پیدائش جو لائبریری صفا مروا سے نکلتے ہیں سینٹر میں جو گیٹ ہے تو وہ اس کا کیا کہتے ہیں آپ کی جائے گھر ہے جو آج لائبریری بن چکی ہے وہ بند ہوتی ہے، اور اسی کے سامنے اگر اپوزٹ دیکھیں گے تو وہ جبل کعبہ ہے۔ جبل کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جبل مطلب پہاڑ، اور کعبہ اس لیے کہتے ہیں جبل کعبہ کیونکہ اس پہاڑ کے ٹکڑوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، اس لیے اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں، اس لیے اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کے دکھاؤں گا آگے جو آگے ہے، اسی کے ساتھ آگے سامنے کرے دیکھیں گے تو آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا، سکی سے اوپر وہ بلڈنگ دیکھیں بنی ہے، بادشاہ کا محل بنا ہے، وہی محل ہے۔ کلاک ٹاور کے ساتھ دیکھیں آگے بادشاہ کا محل ہے پہاڑ کے اوپر، اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ آگے ٹہنی آگے سکی ٹہنی بنی ہے، یہ دیکھیں یہ ہے یہ جبل کے والے کے سامنے آگے یہ جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے، جبل ابو قبیس۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی جو تمام یاد ہیں